کبھی کبھی یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں میں بے وقوف تو نہیں بن رہی، کہیں یہ مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے۔ مرد کو بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ اس کی کوئی چالاکی تو نہیں ہے۔ جب بھی ایسا خیال آئے تو یہ سمجھ لیں کہ تعلق ابھی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے۔ تعلق کو پہلی سیڑھی پہ لانے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کریں۔ اور ان سب چیزوں میں جو بہتری ہے نا، دیکھیں میں کبھی کل کسی جگہ میں ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم میں سے کوئی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، کبھی کبھار ہم میں سے کوئی اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے اچھا ہاں واقعی مجھے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا، ماں باپ مان لیتے ہیں اچھا بچے کو اس طرح نہیں کہوں گا چلو ٹھیک ہے کنٹرول، مطلب ہم نے اپنے رویے یا اپنے مزاج یا اپنے غصے کے اوپر کبھی کبھی ہم آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2-3 دن کے بعد پھر دوبارہ ہم وہی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اپنے مزاج کی مستقل بہتری کے لیے جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی ضرورت کو میں تسلیم کروں، اپنی اصلاح کی سچی فکر میں میں مبتلا ہو جاؤں۔ اگر میں اپنی اصلاح کی سچی فکر میں مبتلا نہیں ہوا ہوں اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ اچھا بیوی نا ناراض ہو گئی تھی، وہ ذرا برا مان گئی تھی، تو اب مجھے اگلی دفعہ یہ نہیں یہ کہنا ہے اور اگلی دفعہ مجھے ایسے نہیں کرنا یا بچے پہ غصہ نہیں کرنا، اپنی اصلاح کی ضرورت تسلیم کیے بغیر، اپنی اصلاح کی سچی فکر میں مستقل مبتلا ہوئے بغیر، جس کو ہم ایک اور لفظ تزکیے کے طور پر بھی ہے، تزکیہ یہی تصور ہے، اس کے بغیر اگر میں اپنے رویوں کے اوپر نظر رکھنے کی کوشش کروں گا تو وہ عارضی ہوگا، مستقل نہیں ہوگا۔ یہ پوری بات پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں، لیکن بہرحال اللہ خیر کرے گا، آپ اس کو نوٹس دیکھیے گا۔ ایک خاتون سے اور لے لیتے ہیں، چلیں وہ ایک اب آخری لے لیں گے، ویسے باری مردوں کی تھی۔ سر آئی ایم دا ڈاکٹر ان دا ہاسپٹل، معاشرے کی 2 برائی میں آپ سے تذکرہ کروں جو ہم ہاسپٹل میں فیس کر رہے ہوتے ہیں آج کل، جیسے شادی کا تھا، دیکھیں پیرنٹس بھی بعض اوقات قصوروار ہوتے ہیں، لڑکے کی طرف بے روزگاری ہے، کہیں جیز کا پرابلم ہے، اور شادی ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو لڑکی کے ماں باپ کی تھی لڑکے کو خرید رہے ہوتے ہیں، اس کی پڑھائی کا بندوبست کرنے کے بعد لڑکی شادی کر دیتے۔ ہم نے اپنے ہاسپٹل میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتے ہیں ایسی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک جو برائی ہو رہی ہے کہ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کریں، لیونگ ریلیشن میں رہنا پسند کریں۔ میں کہہ رہی آئی ایم لیونگ ریلیشن شپ، شادی نہیں کر رہے لیکن 5-5 سال تک اس ریلیشن میں، میں کہہ رہی ہوں مائی نیم از ڈاکٹر آف میڈیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر، میں یہ 2 برائیاں دیکھ رہی ہوں۔ کیا تھے ماں باپ، پہلا جو کوشچن نہیں ہے ٹھیک ہے، لڑکا بے روزگار ہے یا نہیں ہے، لڑکی جو شادیاں یہاں سے نہیں کر رہے، اپنی بیٹیوں کی بھی نہیں ہو رہی، لیکن جو ایسا تلاش کرتے ہیں اس کی پڑھائی کا آپ کا سوال کیا ہے؟ اپنا سوال سر 2 کوشچن تھے، 2 سوال تھے، میں یہی کہہ رہی ہوں ایک کر لیں اس میں سے جلدی سے۔ اب یہ 2 کر دیا میں نے آپ سے۔ اچھا کر لیے، اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اس میں سوال سوال تھے یہ دونوں، میں نے کہا ایک کیا ہے سوال، لیونگ ریلیشن شپ زیادہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو یہ تو اطلاع ہے، سوال نہیں ہے۔ نہیں ہے تو صحیح نا، برائیاں ڈاکٹر ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے، اور آپس میں یہاں لڑتے ہوئے مریض بنتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ بہت شکریہ، نہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں، یہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے، اور آپ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کس قسم کے مسائل اور مطلب ناقابل بیان ہمارے معاشرے کے جو معاملات ہیں وہ یعنی ناقابل نشر قسم کی باتیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں، اور وہ اللہ آسان فرمائے، اللہ ہمیں صحیح کرے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، ہماری نوجوان اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی، اخلاق کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک سوال اور لے لیتے ہیں، چلیں جی فرمائیے، جی بس مختصر سوال کر دیں۔ جی سوال یہ ہے میرا کہ پیرنٹس ان لا جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہم دونوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جیسا تعلق ہونا ہے، ایک جیسا رکھنا ہے، اور میں ہم کیونکہ جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس کے ساتھ، تو بیوی کے اوپر کچھ مسائل پیش آتے ہیں، کچھ ہسبینڈ، تو وہاں پر کس طرح کا تعلق، اس کو کیسے مطلب خالی میرج میں آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں عرض کروں
کہ یہ چونکہ ایسا موضوع ہے جس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. ابھی بہت ہی مختصر سی بات, یعنی ہم آج تو ایک تھوڑی سی بات ہم نے کی, لیکن میرے 3 تفصیلی پروگرام میرج کے اوپر ہمارے چینل پہ موجود ہیں. ایک ہے میرج اینڈ دا میننگ آف لائف, جو 2 حصوں پر مشتمل ہے, اور وہ ہر پروگرام 2-2.5 گھنٹے کا ہے, یعنی 2 پروگرامز کوئی 4-5 گھنٹے کے بن جائیں گے. پھر ایک اور ہے ون یور اسپاؤس, وہ بھی کوئی 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو 3 پروگرام تو صرف میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے, جس میں یہ والی بات اپنے ساس سسر کے ساتھ ان معاملات کو کیسے کیا جائے, اس کے اوپر بھی میں نے الحمدللہ اس میں کچھ بات رکھی ہے. باقی ایک اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامات صرف تعلق کو خوبصورت بنانے اور تعلق کی بہتری کے لیے, چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو, والدین کے ساتھ ہو, دوستوں, بیوی بہن کے ساتھ ہو, اس کے اوپر بھی میرے پروگرامز ہیں. تو آپ چاہیں تو ان میں سے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کی, ہماری شریک حیات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہمیں اپنے شریک حیات کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور رب کریم ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلبہ کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, اور ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اور رب کریم آپ ہم سب کو ایمان, اخلاق, اعصاب, ذہن اور جسم کی بہترین حالت میں رکھے, اور ہم اپنی زندگی کو بامانی اور اچھا بنا سکیں صحیح معنوں میں, اور دنیا اور آخرت کی حسنہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.